हूँ, तू ही इसकी हिफाजत करेगा। या अल्लाह, जिस बैतुल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जमीन पर तामीर किया है, जिसकी तवाफ फरिश्ते करते हैं, तू बचा, मैं कमजोर हूँ। और ये दुआ होते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा देख रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले की ये वाक़या देख रहे हैं। अबाबील परिंदों का झुंड आसमानों पर आया, छोटे छोटे परिंदे, अल्लाह ने जन्नत से तमाम परिंदों को भेजा, लो अपनी अपनी चोंच में कंकरियों को लो, जाओ उन हाथी वालों का तहस नहस कर दो। और वही हुआ है कि अबरहा वहां से भागा है और अजाब में मुब्तला होकर मरा है। कोई ऐसे दुआ करने वाला रातों को उठकर, या अल्लाह ये वक्त बिल पास हो गया, हमारे उलमाए किराम धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, तू अपनी मसाजिद की हिफाजत करना, हम कमजोर हैं, हम फजर नहीं पढ़ सकते, हमसे तो फजर नहीं पढ़ी जाती, हमसे तो असर नहीं पढ़ी जाती, हमसे तो तरावी नहीं पढ़ी जाती, मस्जिद में 2-3 सब नजर आते हैं, वो भी बुजुर्गों की, मेरा ईमान कमजोर है। या अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत फरमाना। है कोई ऐसा नौजवान जो तहज्जुद में सजदों में सर रख कर ये दुआ कर दे, या अल्लाह मैं कमजोर, तू कमजोर नहीं, तूने फिरौन को डुबा कर मारा, तूने हामान को डुबा कर मारा, तूने शद्दाद को उसकी जन्नत में दाखिल होने से पहले मारा, तूने नमरूद को मच्छरों से मार गिलवाकर जूते लगवाए और उसे मौत दी। तू कमजोर नहीं, कमजोर मैं हूं, तू अपने घर की हिफाजत फरमा दे। खुदा की कसम, अगर ऐसी दुआ हो जाए, ऐसे बिल लाखों बिल पास हो जाए ऐवान और संसद के अंदर, कोई फर्क मुसलमानों पर पड़ने वाला नहीं। वला तहीनु वला तहजनु वअंतुमुल आलऊन। अरे भाई, डरना नहीं, खौफ नहीं करना, फिक्र नहीं करना, गम नहीं करना। क्यों नहीं करना? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमिन हो। भाई हम कहते हैं ना, बीमारी, कोई कहता है बीमार हो गया, टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी, फला डॉक्टर को जानता हूं, पैसा है, हो गया, इलाज हो जाएगा। कुरान ने वही कहा, डरना नहीं, घबराना नहीं, गम नहीं करना, बुज़दिल नहीं बनना। वअंतुमुल आलऊन, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही सर बुलंद होगे। मगर शर्त क्या है? लफ्ज़ शर्त, ऑब्जेक्शन मार्क, क्वेश्चन मार्क आया ना, इन कुंतुम मोमिन, अगर मोमिन हो। मोमिन का है हम, मोमिन नहीं है, मुसलमान है, मोमिन नहीं है। मोमिन कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है, मोमिन तो वो है जिसके हाथ और जबान से किसी दूसरे मुसलमान को न तकलीफ पहुंचे, न सदमा पहुंचे, न टेंशन पहुंचे, न फिक्र पहुंचे, न रंज पहुंचे। और हम आपको सारा दिन एक दूसरे को गाली निकालते हैं, ताना मारते हैं, मुंह पर गीबत कर देते हैं, ए तूने फला गुनाह किया था। ये वो जुमला है जो ताना मारने से आपका तमाम सवाब खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, दीन पर अमल करना होगा। आज हमारे नौजवान जुमा में कब आते हैं भाई? खुतबा शुरू होने के वक्त खुतबा। क्यों? तकरीर नहीं सुनना पड़े यार, मौलाना का काम ही है पकाना। तकरीर कौन सुनेगा? खुतबा के टाइम चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इससे उलमाओं को क्या नुकसान होगा भाई? इससे नुकसान तो आपका हुआ। आपने ना अरबी पढ़ी, ना उर्दू पढ़ी, कि सीरत का मुताला करते, कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ते, और ऊपर से आपने ये भी सोच लिया हमें जुमा में बयान नहीं सुननी, मौलाना का काम है डांटना, बोलना। सुनेंगे खामखा, आधा घंटा कौन सुनेगा? नहीं सुननी हमें। और वो आते हैं ऐन मुमकिन वो आएंगे खुतबा शुरू होने के बाद। तो नुकसान तो आपका हुआ, ना आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ना आपके दीन मजबूत हो रहा है, ना आपका कलमा मजबूत हो रहा है, ना आप सच्चे तौबा कर रहे हैं। खुदा की कसम, आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। उलमा तो अंबिया के वारिस हैं और उनका काम है बोलते रहना, और वो बोलते रहेंगे। अंग्रेजों ने जब उसकी बोली बंद नहीं कर पाई तो हमारा आप क्या बंद कर पाए? उनका काम है बोलना। लेकिन आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है दोस्तों, और ये वो मौका है कि आज की रात से कमर कस लेनी है,
عام طور پر آخر عشرہ میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. آج تراویح ختم ہوگی، کل سے مسجد خالی. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جس آخر عشرے کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کا نزول فرمایا، شب قدر ہمیں عطا کیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر جو شخص اس اخیر 10 راتوں میں جاگ جائے 1000 سال کی عبادت. اور مکہ بھی آج ہی فتح ہوا تھا. جس مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کر تکلیف دے کر نکالا گیا، پوری شان و شوکت کے ساتھ 10,000 کا صحابہ ہے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں. ایک بھی شخص کے اندر ہمت نہیں تلوار اٹھا لے. ایک بھی شخص کے اندر، چاہے وہ ابو سفیان ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ بن ربیعہ ہو، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ارے تلوار اٹھاؤ. نہیں، ہوا اکھڑ گئی، کانپنے لگے. ارے بھائی 10,000 کا لشکر مکہ میں آ رہا ہے، 20 رمضان، صحابہ روزے سے، اللہ کے نبی روزے سے، اور آتے ہی کیا کہا؟ اے لوگوں سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو معافی ہے، جو بیت اللہ میں جا کر چھپ جائے اس کو معافی ہے، مسجد حرام میں اپنے آپ کو کھڑا کر لے اس کو معافی ہے، جو اپنے کھڑکیوں کو، دیواروں کو، چوکھٹ کو، کیواروں کو، دروازوں کو بند کر لے معافی ہے. اگر کسی نے تلوار اٹھایا اس کی معافی نہیں ہے. یہ دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں مکہ میں لوگ کلمہ پڑھے ہیں، اور آپ بیت اللہ میں گئے ہیں اور تمام مورتیوں کو توڑ کر نکالے ہیں. حضرت بلال چھت پر چڑھے ہیں، کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دی ہے، آپ نماز ادا کی ہے. یہ واحد الہ کلمت اللہ کی صدا تھی جو اس روئے زمین پر گونجی، جو آج تک گونجتی آ رہی ہے. اس لیے حالات جیسے بھی ہو، ڈرنے کا نام نہیں لینا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے. دعاؤں میں اپنے کبائر گناہ کو چھوڑنا چاہیے. اپنی زندگی سے ہر وہ حرام چیز جو ہم آپ کر رہے ہیں اس کو نکال دیں. خدا کی قسم ایک بھی دعا ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی رد ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کیا کر دیا بھائی؟ بولیں کیا کر دیا؟ ہم آپ معاف کرتے ہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی مسجد میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور ایسے ہیں جو بھائیوں سے بات نہیں کرتے. یہ جو دل کی گندگی نہیں نکلے گی تو چاہے آپ رمضان کا روزہ رکھیں، آپ تراویح پڑھیں، قبول نہیں ہوگی. حدیث میں آیا نا، قبول نہیں ہوگی. دل گندا ہے. حسد اور کینہ کی وجہ سے دل خط کے میدان میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی نے وہ ہندا جو کلیجے کو چبائی تھی اسے بھی معاف کر دیا. پردے میں آئی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں. اللہ کے نبی رونے لگے، کہنے لگے تو نے میرے چچا کی لاش کے ساتھ صحیح نہیں کی تھی، بہت تکلیف دی، لیکن جاؤ تو کلمہ پڑھتی ہے تو تیری مغفرت ہو گئی، لیکن میرے سامنے نہیں آنا. حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا حبشی کو بھی اللہ کے نبی نے یہی کہا، میرے سامنے مت آنا، جب بھی تو آتا ہے میری چچا کی صورت یاد آتی ہے اور میرا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے، میرے سامنے نہیں آ. معاف کر دیا. اسی بھائیو معاف کر دیں. شب قدر کی پہلی رات ہے، دل کو صاف کر لیں، ایمان کی حفاظت کریں. جب تک دل صاف نہیں ہوگا اللہ کی محبت کو آپ اپنے دل میں محسوس نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ تاریخ پھر سے یاد رکھیں، 21، 23، 25، 27، 29. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک رات جاگوں گا شب قدر نہیں ملے گی، 5 رات جاگنا پڑے گا آپ کو. تاریخ یاد رکھ لیں. تو پھر آپ ان راتوں میں دل کو صفائی کر کے جب آپ عبادت کریں گے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا نوازتا ہے. ہزاروں مہینوں کی عبادت آپ کے جھولی میں بڑھ جائے گا، آپ کے جھولی میں بڑھ جائے گا. آپ کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں. آپ کے گھر والے جو بیمار ہیں، ماں بیمار ہیں، بہن بیمار ہے، گھر والے بیمار ہیں، ایسی بیماری ہیں جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے. بیماری تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے بندوں کی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. برداشت سے زیادہ تو میں کسی کو نہیں آزماتا، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں. تو خدا کے واسطے دل کو صاف کر کے شب قدر کی راتوں میں عبادت کریں، سب کے لیے دعا کریں. مساجدوں کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہر وقت مسجد بھری رہے گی اور نوجوانوں میں یہ فکر ہو کہ ہر حال میں ہمیں اپنے شعائر دین کی حفاظت کرنی ہے.
اس لیے آپ کو کرنا پڑے گا، دعا کرنا ہے ہمیں، آپ کو ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا سکھ 2 سے 3% ہے، اور وہ بھی 2 اسٹیٹ میں، ایک ہریانہ میں اور ایک پنجاب میں. تو 2 اسٹیٹ میں سکھ ہے. 2 سال تک دلی ہائی وے پر بیٹھ گئے تھے. 2 سال تک مودی نے اپنے زبان میں تالا مار لیا تھا، لیکن جھکا کہ نہیں، آیا بیان دیا، سکھ بھائیوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بل بنانے میں غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، بل واپس لیتا ہوں. اور سکھ بھائی اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے. لیکن کیا ہم آپ سے زیادہ سکھ ہیں؟ نہیں، ہم آج بھی 30 کروڑ مسلمان ہیں اس دیش میں، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے نا، یونٹی نہیں ہے، ایکتائی نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے. تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور دعا بھی کرنی ہوگی. جس کی جیسی طاقت ہو، کسی کو اللہ نے طاقت دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ دلی جائے، دھرنا میں حصہ لے، تاکہ کل قیامت کے دن کہہ سکے یا اللہ جب تیرے گھروں کو توڑنے والا بل پاس ہو رہا تھا میں سفر کر کے بہار سے دلی آیا تھا. اللہ کہیں گے ارے اس کو جنت سے نوازو، قربانی دی. لیکن ایک 2 طرح کا، ایک وہ آدمی ہے جو نہ دعا کر رہا ہے نہ حصہ لے ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو پھر بیٹھے رہو، کچھ مت کرو. آپ تو کچھ نہ کچھ حصہ لینا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.